بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا اس سال امام مہدی کا ظہور ہونے کی نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ اللہ نے جیسے ہی اس دنیا کو پیدا کیا، اس کے ساتھ ہی دنیا کو اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیاں جو بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں سب سے بڑی پیشن گوئی امام مہدی کا ظہور ہے، جو قیامت سے پہلے ہوگا۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا، زمین ظلم و سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت پیغمبر اکرم کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ظہور کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی، لہٰذا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک شخص بنے گا جو مجھ سے اور میرے گھر والوں سے ہے۔ اس کا نام میرے نام سے موافق ہوگا یعنی محمد ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلا کہ قرب قیامت سے مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا۔ اس دور حکومت میں بیٹھے رہنما طاغوت کی عبادت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی، لیکن اس تاریک دور میں ایک نور کی کرن پھوٹے گی، بالکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جاہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری طرح دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا۔ اس وقت اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے سرکار کائنات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تھا۔ بالکل اسی قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی کو بھیجے گا۔ لہٰذا حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپیے اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو رسول نے فرمایا اجمیوں کی طرف سے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا اہل روم کی جانب سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لب بھر بھر کے دے گا اور شمار بھی نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ ایمان صرف مدینے میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالت بھی بہت خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا، حتیٰ کہ لوگ کھانے کے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس کے المستدرک الحاکم میں روایت ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو واپس لوٹایا جائے گا۔ منی میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ جمرہ عقبہ پر بھی خون بہے گا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام مہدی وہاں سے چلے جائیں گے اور وہ چل کے رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے، بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت امام مہدی کعبے سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے۔ چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ امام مہدی کہیں گے افسوس تم کتنے ہی وعدے توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو، اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اے لوگوں جب تم امام مہدی کو پالو تو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں، لہٰذا امام زمانہ کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں گے۔ آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی کے ظہور کے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا،
مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ احادیث میں نقل ہوا کہ امام مہدی کا حلیہ اور شکل و شبیہ تفصیل سے بیان ہوئی۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن اور کشادہ پیشانی ہوگی اور اونچی ناک والے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی۔ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود جناب عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ لہٰذا روایتوں میں آتا ہے صبح کی نماز کے وقت دمشق کے شرقی مینار پر عیسیٰ نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی محسوس کریں گے عیسیٰ کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ انہیں آگے کر دیں گے اور عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی حضرت عیسیٰ کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کو فتح کریں گے۔ امام علی سے منقول ہے کہ امام مہدی کی داڑھی گھنی ہوگی، بڑی سیاہ آنکھیں والے ہوں گے، اگلے 2 دانت انتہائی سفید ہوں گے، چہرے پر تل کا نشان ہوگا، لمبی ستوا ناک والے ہوں گے، کندھے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامت ہوگی۔ خروج کے وقت امام مہدی کے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہوگا۔